بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا، کیا تم نے نہ دیکھا ان لوگوں کی طرف جو گمان کرتے ہیں انہم آمنوا، بے شک وہ ایمان لائے، بما انزل الیک، جو نازل ہوا تم پر، وما انزل من قبلک، اور جو اتارا گیا تم سے پہلے۔ گمان تو وہ یہ کرتے ہیں کہ ہم آپ پر ایمان لائے اور آپ سے پہلی کتابوں پر ایمان لائے، لیکن آگے ان کا کردار کیا ہے؟ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، ارادہ کرتے ہیں کہ فیصلہ لے جائے شیطان کی طرف، یا بینچ مقرر کریں شیطان کو۔ وقد امروا ان یکفروا بہ، حالانکہ حکم دیے گئے، امروا وہ حکم دیے گئے، ان یکفروا بہ کہ انکار کرو گے تم اس کا۔ حالانکہ حکم یہ تھا کہ شیطان کا انکار کرنا ہے، لیکن وہ شیطان سے فیصلے کرواتے ہیں۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور ارادہ کرتا ہے شیطان کہ گمراہ کر دے ان کو، ضَلَالًا بَعِيدًا، دور کی گمراہی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، اور جب کہا جاتا ان کو، تعالوا الی ما انزل اللہ، آؤ جو اللہ نے نازل کیا ہے اس طرف، وإلی الرسول، اور رسول کی طرف۔ رأیت المنافقین، دیکھو گے منافقوں کو، یصدون عنک صدودا، کہ پھرتے ہیں تم سے پھرنا، یا تم سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ ایک منافق تھا جس کا نام بشر تھا، اس کا اور ایک یہودی کے درمیان جھگڑا ہو گیا، اور اس پر یہودی جو تھا وہ حق پر تھا، منافق جو تھا وہ قصوروار تھا۔ یہودی کہنے لگا کہ حالانکہ یہ منافق جو تھا اوپر سے تو پھر یہ کلمہ تو پڑھتے تھے نا، اب ان کی پہچان ایمان والے تو کر لیتے تھے، لیکن بعض یہودی جو تھے اہل کتاب، وہ یہی سمجھتے تھے یہ بھی مسلمان ہے۔ تو یہودی نے کہا کہ چلو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں، اس کا فیصلہ ان سے جا کے کرواتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں نا کہ جو چور ہوتا ہے اس کو پھر کھٹکا تو ہوتا ہے نا، اسے پتہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق اور سچ کا فیصلہ کرنا ہے۔ جب حق کا فیصلہ کریں گے تو پھر یہودی کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا، کیونکہ وہ حق پہ ہے اور میں مجرم ہوں، میں قصوروار ہوں۔ تو اس نے کہا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں جاتے۔ تو وہ اس نے کہا کہ بھائی کمال ہو گئی ہے، تم اچھے مسلمان ہو، کلمہ پڑھتے ہو تم، کہ تمہارے نبی کا میں نے نام لیا ہے، میں نے یہ کہا ہے کہ ان سے فیصلہ کروا لیتے، اور تمہیں ان کا فیصلہ ہی منظور نہیں ہے۔ اب وہ لاجواب ہو گیا،
مزید اس نے باس نہ کی کہ میں اور زیادہ میں نے انکار کیا تو پھر میرا راز بھی افشاں ہو جائے گا جی کہ یہ تو منافق ہے. کہا کہ جی ٹھیک ہے چلے چلتے ہیں. اب لا محالہ وہ دونوں یعنی منافق جو تھا وہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ساتھ ہو لیا اور پہنچ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. جا کے معاملہ پیش کیا کہ یہ معاملہ ہے, یہ بات ہے, اس بات کا جھگڑا ہے ہمارا, تو آپ مہربانی فرمائے اور فیصلہ فرما دیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر سی بات ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کا ہی فیصلہ کرنا تھا, یعنی طرف داری مطلب کسی مسلمان کی جائے اور وہ ہو بھی قصوروار, یہ کیسے ہو سکتا ہے جی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا. اب جب وہ باہر نکلا نا تو باہر نکل کے کہنے لگا کہ مجھے یہ فیصلہ منظور نہیں ہے, تو لہذا چلو ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں چلتے ہیں. اس نے کہا کہ شاید کسی اور سے فیصلہ کروائیں تو میرے حق میں فیصلہ ہو ہی جائے. کہا کہ یہ فیصلہ مجھے منظور نہیں ہے, ابو بکر کی بارگاہ میں چلتے ہیں. اس نے کہا یار تمہارے نبی نے فیصلہ کیا ہے, تمہیں وہ بھی منظور نہیں ہے. کہا کہ وہ بھی تو ہمارے ہی ہیں نا, ابو بکر جو ہے ان کے پاس چلتے ہیں. کہا کہ جی چلو ٹھیک ہے. ادھر چلے گئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کے وہ سارا معاملہ جو ہے نا وہ پیش کیا. ان کو بتایا نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہودی نے نہیں بتایا کہ میرے حق میں فیصلہ کر دیا ہے, لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کے جب وہ معاملہ پیش کیا انہوں نے بھی یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا. باہر نکلے پھر کہنے لگا مجھے یہ فیصلہ بھی منظور نہیں ہے, چلو عمر فاروق کے پاس چلتے ہیں, ان سے فیصلہ کرواتے ہیں. انہوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے عمر فاروق کے پاس چلے چلتے ہیں, جو حق کی بات ہے وہ ان دونوں نے بھی کی ہے, انہوں نے بھی کرنی ہے, تو مجھے کوئی ڈر خطرہ نہیں ہے, چلو چلے چلتے. چلے گئے, لیکن وہاں پہ جا کے یہودی نے جا کے وہ پچھلا مجدہ بھی سنا دیا. کہا کہ جی یہ معاملہ ہوا تھا, ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے, انہوں نے میرے حق میں فیصلہ کیا ہے, اس کو منظور نہیں ہوا. یہ کہتا ابو بکر کے پاس چلتے. ادھر گئے, انہوں نے بھی میرے حق میں فیصلہ کر دیا ہے, اس کو وہ بھی منظور نہیں ہوا. اب آپ کے پاس یہ لے آیا ہے کہ جی آپ فیصلہ کریں گے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا نہ, کہا اچھا یہ بات ہے, جی یہ بات ہے. کہا ادھر ہی ٹھہرو میں آتا ہوں. آپ اندر گئے, تلوار اٹھا کے لائے. تلوار لے کے آئے تو ایک ہی وار کر کے اس کا سر قلم کر دیا اس منافق کا, اور فرمایا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو نہ تسلیم کرے, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کو نہ مانے, تو عمر کی عدالت میں اس کا فیصلہ یہی ہے کہ اس کا سر قلم کر دیا جائے. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر قلم کر دیا. اور پھر معاملہ جو ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پھر جو تھے بشر کے منافق کے جو رشتہ دار تھے وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گئے اور آ کے کہا کہ جی عمر نے ہمارے بندے کو قتل کر دیا ہے, تو لہذا یہ سراسر ناانصافی ہے, ظلم ہے, انہوں نے زیادتی کی ہے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق کو بلا لیا. کہا عمر کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ جی یہ بات ہے کہ وہ بشر جو تھا وہ آپ کے پاس آیا اور اس نے فیصلہ کروایا, آپ نے یہودی کے حق میں فیصلہ کیا,
اس نے کہا کہ یہ میں فیصلہ نہیں مانتا۔ عمر ابوبکر صدیق سے فیصلہ کروایا، انہوں نے یہودی کے حق میں فیصلہ کیا، اس نے کہا میں نہیں مانتا۔ میرے پاس آ گئے، میں نے کہا کہ جو اللہ کے رسول اور اس کے پیارے دوست، اس کے یار غار کے فیصلے کو تسلیم نہ کرے، عمر کی تلوار ہی اس کا فیصلہ کرتی ہے۔ میں نے اس کا سر قلم کر دیا۔ تو جب انہوں نے یہ کہا تو اسی وقت میں جبریل امین یہ آیت کریمہ لے کے نازل ہوئے، جس میں بتایا گیا کہ یہ عمر جو ہے یہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے ہیں۔ تو اسی وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو فاروق کا لقب عطا فرمایا کہ یہ تو فاروق ہے کہ جس نے حق اور سچ کا فیصلہ کیا ہے، حق اور باطل کے درمیان فرق کیا ہے۔ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا جو ہے اس کو فاروق کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد سے لے کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق کے لقب سے مشہور ہوئے۔ اس میں یہ پھر وہ بتایا گیا نا کہ یہ گمان تو یہ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر، جو کتاب نازل ہوئی ان پر اور جو پہلی کتابیں ان پر، لیکن یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، وہ ارادہ یہ کرتے ہیں کہ فیصلہ کروائیں شیطانوں سے، جی شیطانوں سے فیصلے کروائیں، یعنی آپ کا فیصلہ ان کو منظور نہیں ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ جی جو ہے نا یہود و نصارہ سے، یہودیوں سے جناب لے جا کے تو فیصلے کروائیں۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَہ، پس کیسی ہوگی جب پہنچے گی ان کو کوئی مصیبت، بِمَا قَدَّمَتْ أَیْدِیہم، پہنچے گی ان کو کوئی مصیبت بدلہ اس کا جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا۔ ثم جاؤک یحلفون باللہ، پھر اے محبوب تمہارے پاس آئیں، یحلفون باللہ، قسم کھائیں اللہ کی، ان اردنا الا احسانا و توفیقا، قسم کھائیں اللہ کی، ان اردنا، کہ نہیں ارادہ کیا ہم نے مگر بلائی کا اور اتفاق کرنے کا، توفیقا، یہ بلائی کا نہیں ارادہ کیا ہم نے، بلائی کا اور اتفاق کرنے کا۔ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جانتا ہے اللہ ان کے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے۔ فأعرض عنہم، تو تم اعراض کرو ان سے، یعنی چشم پوشی کرو، وعظہم، اور انہیں نصیحت کرو، وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا، اور کہو ان کو جو ان کے دل میں پہنچنے والی بات ہو، قول بات، بلیغا پہنچنے والی، فی انفسہم ان کے دل میں، ٹھیک ہے، ان کے دل میں پہنچنے والی بات ہو وہ ان کو کہو۔ تو یہی بشر کے جو عزیز و اقارب تھے نا، رشتہ دار، وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے کہ جی ہم بشر کا جو ہے نا وہ قصاص لینا چاہتے، عمر فاروق سے، قتل کے بدلے میں قتل، قصاص لینا چاہتے، کہ اس لیے کہ عمر نے بشر کو ناجائز طریقہ سے جو ہے نا وہ قتل کیا ہے، ان کا کوئی قصور نہیں تھا، کوئی مطلب غلطی ان کی نہیں تھی، بس انہوں نے مطلب بلا وجہ ان کو قتل کر دیا ہے۔
تو تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی تائید کی گئی کہ انہوں نے جو کام کیا ہے وہ بالکل پرفیکٹ ہے. ٹھیک ہے. تو یعنی بشر جو ہے وہ اس کی نیت یقینی طور پر ٹھیک نہیں تھی، درست نہ تھی، اس وجہ سے انہوں نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کام کیا ہے. تو لہذا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو تسلیم نہ کرے یا کہے کہ جی ان کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم جو ہے یہ مجھے منظور نہیں ہے، اس کی سزا وہی ہے جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجویز کی ہے. ٹھیک ہے. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول الا لیطاع باذن اللہ، مگر اس لیے کہ فرما برداری کی جائے اللہ کے حکم کی. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور اگر جب جب ظلم کر لیں انفسہم اپنی جانوں پر، جاؤک آ جائیں تمہارے پاس، اے محبوب آ جائیں تمہارے پاس، فاستغفروا اللہ، پس معافی طلب کریں اللہ سے، واستغفر لهم الرسول، اور بخشش طلب کریں یا شفاعت کریں ان کے لیے رسول، لوجد اللہ توابا الرحیما، البتہ پائیں گے اللہ کو توبہ قبول کرنے والا، مہربان. فلا وربک لا یؤمنون، پس اے محبوب تمہارے رب کی قسم، یہ لا جو ہے یہ قسمیہ ہے، اس کا معنی نہیں ہے. لا وربک، تمہارے رب کی قسم، لا یؤمنون، نہیں مومن ہوں گے، حتی یحکموک، جب تک حاکم بنائے تجھے، فیما شجر بینہم، اس میں جو اختلاف کرتے ہیں وہ آپس میں، ثم لا یجدوا فی انفسہم، پھر نہ پائیں اپنے دلوں میں حرجا، تنگی، مما قضیت، جو فیصلہ کیا تم نے. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حاکم بنائے یا فیصلہ کرنے والا بنا لے، پھر یعنی جس بات میں فیما شجر بینہم، جس بات میں وہ جھگڑتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں، اس بات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگے ان سے فیصلہ کروائیں. ثم لا یجدوا فی انفسہم، پھر حرجا، فی انفسہم حرجا، پھر جو حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے اس حکم کو اپنے دل میں کوئی رکاوٹ نہ جانے، تنگی نہ محسوس کریں اپنے دل میں. بس جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرما دیا ہے، فیصلہ فرما دیا ہے، آگ کیا اور سچ ہے. بما قضیت، جو فیصلہ کر لو تم، وَيُسَلِّمُوا تسلیما، اور مان لیں اس کو، تسلیم کر لیں، کما کو تسلیم کر لیں، یعنی مکمل طور پر اس کو تسلیم کر لیں. کچھ منافقین نے آپس میں سازش کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا آپ کے خلاف انہوں نے سازش کی کہ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم رسوا کریں گے، بدنام کریں گے. انہوں نے آپس میں سازش کی. یہ سازش کر کے تو وہ
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گہربار میں چلے گئے۔ تو سازش جب کر رہے تھے تو ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امی آ گئے۔ انہوں نے آ کے ان کی سازش کے بارے میں آگاہ کر دیا کہ منافقین جو ہیں وہ آپ کے بارے میں اس طرح سازش کر رہے ہیں۔ تو وہ سازش کر کے تو پھر حضور کی بارگاہ میں آ گئے۔ دربار لگا ہوا تھا جس میں مہاجرین اور انصار موجود تھے، وہ بھی آ کے نا تو ایک ایک کر کے تو آ کے بیٹھنا شروع ہو گئے اندر محفل کے اندر جی۔ اور جو یہ محفل کا اصول ہوتا ہے، محفل سجی ہو نا تو جو خطیب ہوتا ہے نا تو وہ خطیب پہچان لیتا ہے کہ اس میں سے ہمارے عقیدے کے، ہمارے مسلک کے لوگ جو ہے نا وہ کون کون سے ہیں، اور اگر کوئی شرارت کے لیے کوئی بندہ بیچ میں آیا ہوا ہو تو وہ شکل سے پہچانا جاتا ہے جی کہ یہ بندہ جو ہے نا یہ کوئی محفل کی نیت سے آیا ہوا نہیں ہے جی۔ تو وہ ایسے بکل سی مار کے نا تو جناب علی ادھر ادھر دیکھے گا، کبھی ادھر دیکھے گا، ادھر دیکھے گا، دائیں بائیں لوگوں کو دیکھے گا، لوگوں کے خیالات پڑھے گا، کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے یہ وہ جی۔ تو وہ آ کے نا تو بیٹھ گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ کچھ لوگ غلط نیت سے، غلط ارادے سے محفل کے اندر آئے ہوئے، اور وہ سازش کر کے باقاعدہ میرے خلاف سازش کر کے وہ آئے بدنام کرنے کے لیے۔ تو میں اعلان کرتا ہوں کہ وہ خود ہی اٹھ کے تو چلے جائے، بہتر ہوگا ان کے لیے۔ اب وہ شرمندگی کے مارے کہ جی اٹھیں گے تو لوگ ہمیں پہچان لیں گے، دیکھ لیں گے کہ یہ لوگ جو ہے نا یہ تو غلط نیت سے آئے ہوئے تھے، تو ہم لوگوں کی نظروں میں آ جائیں گے۔ وہ کوئی نہ اٹھے، بیٹھے رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا، کہا کہ عزت جو ہے نا وہ اسی میں ہی ہے، خود ہی اٹھ کے چلے جاؤ۔ جو غلط ارادے سے، غلط نیت سے آیا ہوا ہے چلے جائے، کوئی نہ اٹھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار پھر کہا، پھر کوئی نہ اٹھے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کا نام لینا شروع کر دیا، کہا اے فلاں بن فلاں اٹھ جا، فلاں بن فلاں تو بھی اٹھ جا، فلاں بن فلاں تو بھی اٹھ جا۔ کرتے کرتے 12 لوگوں کو اس محفل میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا۔ اب نہ انہوں نے اظہار کیا کسی کے ساتھ، نہ انہوں نے کسی کو بتایا کہ جی ہم کس ارادے سے، کس نیت سے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام لے لے کر، ان کے باپوں کے ناموں کے ساتھ ان کو مخاطب کر کے تو ان کو اٹھایا، کہا میں جو تمہیں کہہ رہا تھا کہ اٹھ کے چلے جاؤ، کیوں نہیں اٹھے ہو؟ پھر ہو جی ہم اٹھنے ہی لگے تھے تو بس دیر ہو گئی تھوڑی سی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس اب تم ایسے کرو، نکل جاؤ۔ اب وہ لگے منت سماجت کرنے، اور جی غلطی ہو گئی ہم سے، ہم معافی طلب کرتے ہیں آپ سے کہ ہم نے یہ سازش کی ہے آپ کے خلاف، تو بہت بڑی غلطی، ہم توبہ کرتے ہیں، ہم بس غلطی ہو گئی ہے، مہربانی فرمائے، ہمیں بیٹھنے کی اجازت دی جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب وقت ہاتھ سے گزر گیا جی، کہ جب میں تمہیں کہہ رہا تھا اس وقت اپنی مرضی سے اگر اٹھ کے معذرت کرتے تو پھر میں تمہیں بیٹھنے کی اجازت بھی دے دیتا۔ جب پانی سر سے گزر گیا ہے، اب تم معذرت کر رہے ہو اور معافی طلب کر رہے ہو، لہذا تمہارے لیے اس محفل میں بیٹھنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ان کو پھر وہاں سے اس محفل سے نکال دیا گیا۔
اس موقع پر یہ آیت کریمہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، ٹھیک ہے، یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اچھا، ایک حضرت زبیر اور ایک اور انصاری تھے، تو ان دونوں کے باغ تقریباً آپس میں ملے ہوئے تھے، لیکن حضرت زبیر کا باغ جو تھا نا ذرا بلندی پہ تھا، اونچائی پہ، تو انصاری کا باغ جو ہے نا وہ ذرا نیچے تھا۔ تو پانی جو ہے نا وہ پیچھے سے آتا تھا، تو حضرت زبیر جو ہے نا وہ پہلے اپنے کھیت کو سیراب کر لیتے تھے، تو جب کھیت ان کا جو ہے نا وہ سیراب ہو جاتا، پانی جو ہے نا وہ حاجت پوری ہو جاتی، پھر وہ ایک وہ کھالا اس کو کہتے ہیں یا کیا، اس کو جو ہے نا وہ کھول دیتے تاکہ پانی جو ہے نا اب نیچے انصاری کے اس کے کھیت میں بھی چلا جائے، اس کا کھیت بھی سیراب ہو جائے۔ یہ طریقہ اختیار کرتے تھے۔ انصاری جو تھا وہ کہا کرتا تھا کہ جی میں پہلے اپنے کھیت کو سیراب کرنا چاہتا ہوں، کہ تم سارا پانی اوپر ہی جمع کر لیتے ہو، اکٹھا کر لیتے ہو، تو میرے لیے پانی جو ہے نا وہ بچتا کوئی نہیں ہے، تو یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے، لہذا ایک ایسی نالی جو ہے نا وہ بناؤ، پانی وہ سارا ان کے کھیت سے گزر کے تو پھر جو ہے نا وہ نیچے جا گرے اس کے انصاری کے کھیت میں۔ تو لہذا میں پہلے سیراب کرنا چاہتا ہوں، جب میرا باغ یا میرا کھیت جو ہے نا وہ سیراب ہو جائے گا، اس کے بعد تم وہ آگے سے راستہ بند کر دیا کرو اور تمہارے کھیت میں پانی جو ہے نا وہ جاتا رہے گا۔ لیکن اصول جو تھا اصولاً یہی تھا، کیونکہ پہلے کھیت حضرت زبیر کا آتا تھا، بعد میں اس کا آتا تھا، تو جس کا پہلے آتا ہے ظاہر سی بات ہے اس کا پہلے سیراب ہوگا۔ اب انہوں نے کہا کہ جی یہ جو ہے نا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ فیصلہ لے کے جاتے، ان سے جا کے فیصلہ کرواتے۔ جب حضور کی بارگاہ میں گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر کے حق میں فیصلہ کر دیا، کہا کہ زبیر تم اپنے کھیت کو پہلے سیراب کر لیا کرو، تو جتنا جلدی ہو سکتا ہے وہ اپنا کام نپٹا کے تو پانی آگے جو ہے نا پہنچا دیا کرو انصاری کے باغ اس کے کھیت میں۔ اس نے کہا کہ جی یہ آپ نے اس کے حق میں کیسے فیصلہ کر دیا ہے؟ یہ کوئی آپ کی پھپھی کا بیٹا ہے کہ آپ نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخت رنجیدہ ہوئے کہ میں نے ایک اصول کی بات کی ہے جی، کہ پہلے باغ اس کا ہے، یہ اپنے باغ کو سیراب کر لے تو اس کے بعد پھر پانی جو ہے نا وہ چھوڑ دے اور اس کے باغ کو چلا جائے گا، بس اتنا ہی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا صدمہ ہوا۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبیر اب تم اپنے ہی باغ کو یا اپنے ہی کھیت کو سیراب کرو گے، ٹھیک ہے، اور صرف سیراب نہیں کرو گے، اس کا جو ہے نا وہ یعنی پانی اس کے اندر اتنا بھر لیا کرو کہ بالکل اس کی بلندی تک پانی پانی ہو جائے، ٹھیک ہے، اس کے بعد اگر ضرورت ہو تو اس کی طرف چھوڑ دیا کرو، بس ٹھیک ہے۔ یعنی کیسا بے وقوف ہے کہ میں نے فیصلہ کیا ہے اور یہ میرے فیصلے کو تسلیم ہی نہیں کر رہا۔ تو یہ آیت کریمہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، یہ تب آیت کریمہ نازل ہوئی۔ جی وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اگر ہم فرض کر دیتے علیہم ان پر ان اقتلوا انفسکم کہ قتل کرو اپنی جانوں کو، او اخرجوا من دیارکم یا نکل جاؤ اپنے گھروں سے، ما فعلوہ تو نہ کرتے اس کو
الا قلیل منہم مگر تھوڑے ان میں سے، یعنی یہ منافقین جو ہیں اگر یہ ان کو یہ حکم لگا دیا جائے کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو، تو جیسے ان کو اپنا بنی اسرائیل کو یہ حکم لگایا گیا تھا، ٹھیک، تو اگر ان کو حکم دے دیا جائے یا ان کو کہہ دیا جائے کہ اپنے گھروں سے نکل جاؤ، تو پھر ان میں سے چند ہی ہوں گے جو اس پر عمل کریں گے، باقی کوئی بھی عمل نہیں کرے گا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ، اور اگر وہ کرتے ما یوعظون بِهِ، جو نصیحت کی گئی جس چیز کی جو نصیحت کیے جاتے ہیں وہ، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، البتہ بہتر ہوتا ان کے لیے، وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اور یہ مضبوط ثابت قدمی ہوتی، تثبیتا ثابت قدمی، وَإِذًا لَّآتَيْنَاهُمْ، اور جب دیتے ہم ان کو مِن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اپنی طرف سے، اور جب یعنی جب سے مراد تب ہم دیتے ان کو مِن لَّدُنَّا اپنی طرف سے أَجْرًا عَظِيمًا بڑا اجر، وَلَهَدَيْنَاهُمْ، اور ہدایت دیتے ہم ان کو صراط مستقیما سیدھے راستے کی۔ کچھ یہودیوں کا جو ہے نا بعض صحابہ سے مناظرہ ہو گیا، اور مناظرہ ہوا تو یہودی یہ کہنے لگے کہ ہم اپنے نبی کے اتنے فرما بردار ہیں، اتنی جو ہے نا وہ ہم حکم کی جو ہے نا وہ پیروی کرتے ہیں کہ ہمارے نبی نے جب ہمیں حکم دیا تھا کہ اپنی جانوں تم لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے لہذا قتل کرو، ہم نے کوئی پس و پیش نہیں کیا، کوئی ہم نے انکار نہیں کیا، کوئی حجت نہیں کی جی، اور کوئی دیر نہیں لگائی، ہم نے کہا کہ جی ٹھیک ہے جی ہمارے نبی کا حکم ہے تو لہذا ہم اس پر عمل کرتے ہیں۔ ہم اسی وقت جو ہے نا ہم نے اپنی جانوں کو قتل کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ 70,000 ہم نے جو ہے نا وہ قتل کروا دیے، یعنی خود ہی اپنے آپ کو ہم نے جناب علی قتل کروایا 70,000 کی تعداد میں۔ ہم اتنے فرما بردار ہیں اپنی نبی کی بات کے، لیکن تم لوگ اگر تمہیں تمہارا نبی یہ حکم دے تو پھر تم اس کی تابعداری کتنی کرو؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، اتنی تابعداری تم لوگ کرو جتنی ہم کرتے ہیں۔ اس وقت صحابہ نے تو جو جواب دینا تھا وہ دیا، لیکن بیچ میں آڑے آ گئے جناب علی منافق جو تھے وہ جناب علی کہنے لگے او نہیں جی مطلب اب اسی اپنے آپ نے بھی قتل کرنا ہے، گل ہے کرنے والی جی، بے شک نبی کہے نا جی جان اپنی جو ہے نا وہ بڑی قیمتی ہوتی ہے جی، تو اس کی بڑی قدر و منزلت ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جب انہوں نے یہ بکواس کیے منافقین نے، ان کی برائی اور صحابہ کی تائید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات کریمہ نازل فرمائی، ٹھیک ہے، یعنی وہ فرمایا نا کہ اگر ان کو یہ حکم دے دیا جائے تو ما فعلوا الا قلیل منہم، کہ فرمایا کہ نہیں کریں گے اس کو مگر تھوڑے ان میں سے، یعنی وہ منافقین جو ہے، لیکن اگر وہ اس پر عمل کرتے تو پھر ان کے لیے بہتر ہوتا۔ لیکن آگے صحابہ کی جو ہے نا وہ تعلیم اور انہوں نے جو جواب دیا تھا اس کی تائید
وَإِذَا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُم صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا۔ یہ آیات کریمہ ان کی تائید میں پھر نازل ہوئی۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو اطاعت کرے اللہ کی اور رسول کی، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، بس یہ لوگ وہ ہیں کہ ساتھ ہوگا ان لوگوں کا اللہ کا انعام، یعنی یہ نہ جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے یا اطاعت کریں تو ساتھ ملے گا ان کو، ٹھیک ہے، ساتھ ملے گا ان لوگوں کو، انعم اللہ علیہم، کن کا ساتھ ملے گا؟ جن پر اللہ نے انعام کیا، ٹھیک ہے، انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ نے انعام کیا، من النبیین، انبیاء میں سے، والصدیقین، اور صدیقین میں سے، والشہداء، شہیدوں میں سے، والصالحین، اور نیکوکاروں میں سے، وحسن اولئک رفیقا، کیا ہی اچھے یہ ساتھی ہیں، ذالک الفضل من اللہ، یہ فضل ہے اللہ کا یا اللہ کی طرف سے، وکفا باللہ علیما، اور کافی ہے اللہ علم والا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ ہر وقت حضور کی بارگاہ میں بیٹھے رہا کرتے تھے۔ ان کی کوشش یہی ہوتی تھی کہ جناب کوئی بھی لمحہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے بغیر نہ گزرے، بیٹھے رہتے تھے، اور بیٹھ کے تو بس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتے رہتے، بہت زیادہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق کیا کرتے تھے، بہت زیادہ، حد سے زیادہ۔ اور ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے نا تو خلاف توقع ان کا رنگ متغیر ہوا تھا، اور حالت جو ہے نا وہ بڑی بگڑی ہوئی حالت اور عجیب سی صورتحال۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھانپ گئے، پوچھا ثوبان کیا ہوا ہے، کیا معاملہ ہوا ہے؟ کہا کہ جی یا رسول اللہ ایک بات مجھے دل میں کھٹکتی ہے اور اس وجہ سے میں پریشان ہو جاتا ہوں، اور وہ بات کیا ہے؟ تو حضرت ثوبان عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ تو آپ جو ہے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے رہتے ہیں، ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم گھر بھی نہ جائیں، آپ ہی کی زیارت کرتے رہیں جی، اور آپ کا دیدار کرتے رہیں، آپ کو دیکھتے رہیں، بس ہماری جو ہے وہ پوری زندگی کی متاع جو ہے نا وہ یہی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ لیکن ایک بات جو ہے نا وہ مطلب کل سے جو ہے نا وہ میرے ذہن میں کھٹک رہی ہے، اور اس وجہ سے میرا دل کل سے بہت پریشان ہے۔ کہا وہ کون سی؟ کہا کہ جی اگر جو ہے وہ دنیا سے جب ہم رخصت ہو جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کرم نوازی فرمائی، مہربانی فرمائی، جنت میں بھی چلے گئے، تو آپ تو یا رسول اللہ، اللہ رب العزت آپ کو تو بہت بلند عرفہ والا مقام عطا فرمائے گا نا، آپ اس مقام پہ جلوہ فرما ہوں گے، اور ہم غلام جو ہیں یہ جنت میں بھی اگر ہوئے تو پھر بھی نہ جانے جو ہے آپ سے کتنے کوسوں دور ہمارا ٹھکانہ ہوگا۔ تو میں یہ چاہتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں بھی جیسے یہ دنیا میں آپ کا ساتھ نصیب ہوا ہے، جنت میں بھی آپ کا ساتھ نصیب ہو جائے جی۔ تو یہ آیات کریمہ پھر نازل ہوئی، فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ان کو ان لوگوں کا ساتھ عطا فرمائے گا جن پر اللہ کا انعام ہے، اور وہ کون کون سے؟ من النبیین و صدیقین۔ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھر بشارت دی، خوشخبری دی، کہا ثوبان
گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جنت میں بھی تم میرے ساتھ ہی ہوگے. جی جنت میں بھی تم میرے ساتھ ہوگے. یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا. اے ایمان والو، لو تم حذرکم اپنے بچاؤ کے لیے، یا وہ کام کرو دشمن سے بچنے کے لیے، فانفروا ثبات پس تھوڑے تھوڑے چلو، او انفروا جمیعا تھوڑے تھوڑے ہو کر چلو یا نکلو، او انفروا جمیعا یا مل کے چلو. وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّا يُبَطِّئَنَّ، اور بے شک تم میں سے البتہ وہ جو دیر لگاتا ہے، لا یبطئن جو دیر لگاتا ہے یا دیر لگائے، فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِیبَةٌ پس جب پہنچے تم کو کوئی مصیبت، قال قد انعم اللہ علیہ، کہتے ہیں کہ یہ تو فضل یا احسان اللہ کا ہے مجھ پر. یہ منافقین جو ہیں جی، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی نا تو پھر صحابہ کو سنائی. یعنی جنگ کے دنوں میں جب صحابہ کو کوئی زخم آئے، کوئی ان کو مصیبت ہو، کوئی پریشانی ہو جائے، تو پھر وہ اس پر خوش ہوتے ہیں. منافقین جو ہوتے ہیں وہ اس پر خوش ہوتے ہیں، بجائے اس کے کہ ان کو بھی پریشانی لاحق ہو، وہ بھی پریشان ہو جائیں. جی کیونکہ ان کے مطلب مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی تکلیف بھی برداشت نہیں کر سکتا، بجائے اس کے کہ وہ بھی پریشان ہو. لیکن جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے نا تو پھر وہ کہتے ہیں قال قد انعم اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا مجھ پر احسان ہے کہ ان کو تکلیف پہنچی ہے. اذ لم اکن معہم شہیدا، کہ میں اذ لم کہ نہیں تھا میں ان کے ساتھ موجود. ٹھیک ہے، یعنی مصیبت مسلمانوں کو آئی ہے، خوش یہ ہوتے ہیں دور بیٹھے ہوئے اور کہتے ہیں کہ جی ہم ان کے ساتھ موجود نہیں تھے، چنگا ہی ہو گیا کہ ایسی ان نال نہیں سا. سمجھ گئے؟ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اگر پہنچے تم کو اللہ کی طرف سے کوئی مہربانی، لَيَقُولَنَّ پس کہتے ہیں، البتہ کہتے ہیں، كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي، کہ گویا تم میں اور ان میں کوئی محبت ہوتی، کاش. جی گویا تم میں اس میں کوئی دوستی، یعنی کوئی دوستی ہی نہ تھی. اگر تمہیں کوئی مہربانی یا کوئی فضل اللہ کی طرف سے پہنچتا ہے، پھر وہ یہ بات کہتے ہیں کہ گویا کہ تم میں اور ان میں کوئی دوستی نہ تھی. یعنی اے کاش، یا لیتنی کاش میں ان کے ساتھ ہوتا تو بڑا ہی مراد پاتا. جی پھر اس وقت ان کی یہ خواہش ہوتی ہے جب تم پر کوئی فضل ہوتا ہے، پھر یہ کہتے ہیں کہ جی مطلب اسی ایویں مطلب گھراں دے وچ رہ گئے ہاں، اسی بھی ٹر جاندے تے کوئی جناب نہیں ساڈے اس سے بھی کچھ آ ہی جاتا تو چنگی گل سی. سمجھ آ گئی؟ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ پس
چاہیے کہ جہاد کریں اللہ کی راہ میں. یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ الذین یشرون فلیقاتلوا فی سبیل اللہ، پر چاہیے کہ جہاد کرے اللہ کی راہ میں الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ، یعنی وہ لوگ ان لوگوں سے جو خریدتے ہیں دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں. وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو جی دنیا بیچ کر آخرت لیتے ہیں، خریدتے ہیں دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے میں، وہی ہے نا، دنیا بیچتے ہیں یہ دنیا کی زندگی بیچ کر آخرت لیتے ہیں. یہ ترجمہ ہے. نہ یہ ہے کہ جو دنیا خریدتے ہیں بیچتے ہیں اللہ کی راہ میں، ان سے اچھا ٹھیک ان سے جہاد کریں جو دنیا کی زندگی بیچ کر آخرت لیتے ہیں. ٹھیک ہے. وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو اللہ کی راہ میں لڑے فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ، مارا جائے یا غالب آئے، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، بس ان قریب دیں گے ہم اس کو بڑا اجر. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تمہیں کیا ہوا، لا تقاتل، نہیں لڑتے ہو تم یا نہیں جہاد کرتے ہو فی سبیل اللہ کی راہ میں، والمستضعفین من الرجال، اور ان لوگوں کے لیے جو کمزور ہیں، والمستضعفین کمزوروں کے واسطے، من الرجال مردوں میں سے، والنساء عورتوں میں سے، والولدان اور بچوں میں سے. یعنی یہ مکہ المکرمہ میں کچھ کمزور ترین لوگ بھی رہتے ہیں اور عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، وہ وہاں پہ فریادیں کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. کیا الذین، وہ لوگ یقولون کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، اخرجنا فی هذه القریۃ الظالم اہلها، نکال ہمیں اس بستی سے، ظالم اہلها کہ ظالم ہیں باشندے اس کے، جی اس کے رہنے والے، اس کے یہاں لوگ جو ہے نا بڑے ظالم ہیں. تو وہ جو لوگ مجبور ہیں نا وہاں پہ، تو جو ظالم ہوتے ہیں وہ ان پر پھر ظلم کرتے، تو جو مجبور لوگ وہ پھر مکہ المکرمہ میں کھڑے ہو کے فریاد کرتے ہیں. ٹھیک ہے کہ جی ہمارے لیے کوئی ایسا کوئی آئے جو ان سے جہاد کر کے تو ہمیں ان سے آزاد کروائے، ہمیں ان سے چھڑوائے. سمجھ آئیے؟ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیا نا، فتح مکہ جب ہوا ہے، فتح مکہ پہ پھر جا کے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اینٹ سے اینٹ بجائی اور مکہ کو فتح کر لیا. یہ ان لوگوں کی دعائیں تھیں جو مجبور لوگ، مظلوم لوگ وہاں پہ تھے، اور وہ کہا کرتے تھے کہ کوئی مجاہد جو ہے نا، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کوئی مجاہد ایسا کوئی بھیج جو ان ظالموں سے ہمیں چھٹکارا دلائے. وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اور بنا تو ہمارے لیے اپنی طرف سے ولیہ، امایتی. وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اور بنا تو ہمارے لیے اپنی طرف سے مددگار.
اچھا الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے، یقاتلون فی سبیل اللہ، جہاد کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یقاتلون جنگ کرتے ہیں یا لڑتے ہیں، فی سبیل الطاغوت شیطان کے راستے میں، فقاتلوا اولیاء الشیطان، پس جہاد کرو تم، فقاتلوا تم جہاد کرو، اولیاء شیطان شیطان کے دوستوں سے، ان کید الشیطان کان ضعیفا، بے شک شیطان کا داؤ، قیدہ فریب، شیطان کا داؤ کان ضعیفا کمزور ہے. ٹھیک ہے جی، وما علینا